نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا ہے، لیکن میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ میں جب تک کٹ مروں نہ خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اس مشکل دور میں، افراتفری کے دور میں، ٹینشن سٹریس کے دور میں، جب ہر طرف افراتفری ہے، ہر بندہ الجھا ہوا ہے، ہر بندہ پریشان ہے، ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا، سکون، اطمینان، قلبی اطمینان۔ اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کے بعد آپ قلبی اطمینان محسوس کریں گے، آپ اپنے آپ کو سکون میں محسوس کریں گے۔ اور میں بتاتا چلوں کہ یہ ویڈیو خاص کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں کے لیے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے در کی حاضری کی طلب رکھنے والوں کے لیے ہے۔ حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی۔ ایک طرف جنگ کا شمع ہے اور دوسری طرف کہاں کا منصب، کہاں کی دولت۔ قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے، اللہ اکبر، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ اور جو خوش نصیب حج پر تشریف لے جا رہے ہیں ان کے نوٹس میں ایک بات لانا چاہوں گا، دل میں نبی کی یادیں، لب پر نبی کی نعتیں، جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں، اور مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا، اللہ اکبر، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں۔ اور اس ویڈیو میں ایک ایسے عاشق رسول اور جو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام پر اپنی جان لٹانے والا، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کے لیے اپنی ساری زندگی وقف کرنے والے کی عشق بری داستان بیان کرنے کی کوشش کروں گا، جسے سننے کے بعد مدینے جانے کی طرف اور خواہش میں اضافہ ہوگا، اور پھر وہ کہے گا میں نے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں حاضری دینی ہے تو ایسے دینی ہے۔ امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک حج کر لیا، پھر رات کو 2 بجے زوجہ اٹھتی، عرض کرتی حضور سونا نہیں، سونا نہیں، تو چھم چھم آنسو گرتے، کہنے لگے حامد کی ماں مجھے مدینہ یاد آتا ہے، مجھے مدینہ یاد آتا ہے، وہاں کا انداز بھولتا نہیں۔ 2 بجے رات کو اٹھتے روتے، جائیداد اکٹھی تھی اور مالکن اپنی ماں کو بنا دیا تھا ابا جی کے انتقال کے بعد، وہ جس کو جو حکم دیتی وہی مانتا، خود نہیں بانٹا، ماں کے بڑے فرما بردار۔ تو زوجہ کہنے لگی اتنے پیسے ہیں دوبارہ چلے جائیں؟ تو کہنے لگے کہ نہیں، اب دوسرا جائے گا، پھر تیسرا جائے گا، اور پھر دیکھیں گے اماں جی جسے حکم دیتی ہیں۔ کچھ دن گزرے تو بلاوا آ گیا، مولانا حسن رضا کے نام چٹھی نکل آئی، وہ حج پر جائیں گے، اماں جی نے حکم دے دیا۔ تیاریاں ہونے لگی، سفینہ تیار ہو گیا، سوئے طیب بچانے والوں مجھے چھوڑ کے نہ جانا، تیاریاں ہونے لگی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا دل مچلنے لگا، تڑپنے لگا، طبیعت مبارک بے چین ہونے لگی۔ بھائی کو چھوڑنے گئے تو لوگ کہتے ہیں کہ اتنا مدینے جانے والے نہیں رو رہے تھے جتنا بریلی کے امام رو رہے تھے، اور کان میں کہہ رہے تھے کہ میرے محبوب کو میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ بڑا روتا ہے، بڑا تڑپتا ہے۔ اتنا روئے کہ کشتی والی کشتی سے باہر آ گئے کہ ہم نے آپ کے بغیر جانا ہی نہیں، ہم نے آپ کے بغیر جانا ہی نہیں، ہم نے بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اور اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا مکین گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے۔ اور خود فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ جان و دل، ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، کہتے ہیں کہ میرا دل بھی وہی ہے، میری جان بھی وہی ہے، میری ہوش بھی وہی ہے، اور خرد عقل کو کہتے ہیں میری عقل بھی وہی ہے۔ جان و دل، ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ میرا سب کچھ تو وہی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اللہ کی حمد نہیں کی، ساری نعتیں لکھ دی ہیں، تو اعلیٰ حضرت نے حمد لکھی۔ لوگ حمد لکھتے ہیں کہ رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائیں بنائی، اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، اللہ اکبر۔ یہ دیکھیں حمد لکھی جا رہی ہے، اللہ کی تعریف اور بڑائی بیان کی جا رہی ہے، لیکن تصور محبوب میں، تصور مدینہ میں، اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت سے کہنے لگے کہ آپ کے بغیر جانا ہی نہیں، تو کہنے لگے کہ تم میرے بغیر نہیں جاتے تو میں اپنی اماں کی اجازت کے بغیر نہیں جاؤں گا۔ اعلیٰ حضرت واپس آئے، ماں تو شناسہ ہوتی ہے نا بیٹے کے دل کی، سارے حالات سے واقف ہوتی ہے۔ آئے السلام علیکم کے تو ہاتھ باندھے، اماں نے یوں نظر اٹھائی، کہا بیٹا احمد رضا حسن رضا کو چھوڑ آئے ہو، سی آف کہہ آئے ہو، جہاز بحری جہاز میں بٹھائے ہو۔ جب ماں نے پوچھا نا تو 2 قطرے آنسوں کے، 2 قطرے آنسوں کے، دل کملا ہے،
اچھا اے ضد کردہ ہے، پھر 2 قطرے آنسوں کے۔ تو اماں کہنے لگی احمد رضا مجھے پتا تھا تو وہاں جائے گا تو تیرا دل تڑپے گا، تجھ سے برداشت نہیں ہوگا، دیکھ بیٹے میں نے تیرا سامان تیار کر دی ہے، دیکھ میں نے تیرا بیگ تیار کر دیا ہے، جا مدینے والے مصطفیٰ کو میرا بھی سلام کہنا۔ فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ روتے تڑپتے اور کہنے لگے کہ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری تو اس پاک در کی ہے، اور ہم نے تو کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، پوچھا جو تھا کسی نے کہ نجت کدھر کی ہے۔ فاضل بریلوی گئے اور ان کے خلیفہ تھے مولانا ضیاء الدین مدنی، وہ ان کے حج کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ساری رات سارا دن مدینے میں روتے گزر جاتا، لباں تے مورا لگیاں تے بولن دی جاچ ہی پل گئی، اوتھے زباناں تئی کھلن دی جاچ ہی پل گئی، جا کے مدینے اترو میرے سوال بن گئے۔ مولانا ضیاء الدین فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن ہاتھ باندھے، حضور مرید ہوں، نوکر ہوں، غلام ہوں، پوچھ نہیں سکتا پر ہر وقت کا رونا۔ تو کہنے لگے ضیاء الدین دل کرتا ہے ظاہری طور پر محبوب کا دیدار ہو، میں ہند سے چل کے مدینے آیا، یہاں بھی محبوب پردوں میں اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ۔ کیا فرماتے اعلیٰ حضرت؟ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ کہا محبوب یہ جتنی تاریکی ہے یہ آپ کے پردے کی وجہ سے ہے، ذرا رخ سے پردہ تو اٹھائیں پھر دیکھیں کیسے نور پھیلتا ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ۔ پھر تہجد کا وقت ہوا تو مولانا ضیاء الدین مدنی فرماتے ہیں مجھے اٹھایا، تازی نعت لکھی اور کہنے لگے چل حضور کو سناتے ہیں، اور کھڑے ہو گئے گنبد کے سامنے اور پڑھتے کیا ہیں، وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ دن بہار کے پھر اسی لیے رہے ہیں کہ یہاں میرے محبوب کا پھیرا ہے، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ پھر مجھے کہنے لگے وہ دیکھ مصر کا بادشاہ، وہ دیکھ شام کا حکمران، وہ دیکھ یمن کا حکمران، وہ دیکھ میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ یہ لفظ کہے اور پھر کہنے لگے ضیاء الدین یار میری منظوری نہیں ہو رہی، دیکھو نا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ پھر کہنے لگے یار دیکھنا میں نے خود کو کتنا بڑا مان لیا ہے کہ میں نے کہا مجھے بے پردہ زیارت چاہیے، اتنا بڑا میں نے اپنے آپ کو سمجھ لیا ہے۔ کہنے لگے ضیاء الدین میرا دعویٰ تو دیکھ کہ میں دیکھنا چاہ رہا ہوں محبوب کو بے پردہ، میں کہاں اور در رسول کہاں۔ اور پھر کہنے لگے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، وہ دیکھ بادشاہ کھڑے ہیں، وہ دیکھ حکمران کھڑے ہیں، وہ دیکھ محدثین کھڑے ہیں، یہ دیکھ کہ روزے دے دوالے نے غلامہ دیا ٹولیاں، ایک پیا سن دے کروڑا دیا بولیاں۔ کہنے لگے اتنا بڑا دعویٰ تو نے دیداری، تیری آنکھوں کا وضو ہے، تیری آنکھ اس قابل ہے۔ کہنے لگے وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ پھر کہنے لگے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ جب یہ لفظ کہے تو مولانا ضیاء الدین فرماتے ہیں کہ قسم ہے مجھے مصطفیٰ کے گنبد کی، میں نے خود جالیوں کا پردہ ہٹتے دیکھا ہے، میں نے پردے ہٹتے دیکھے ہیں، اور میں نے بریلی کے امام کو مصطفیٰ کے قدموں سے لگے ہوئے دیکھا ہے، اور میں مچل کے کہہ رہا تھا کہ اب ہر کوئی پوچھے گا تیری بات رضا، اب ہر کوئی پوچھے گا تیری بات رضا، تیرے عاشق ہزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اور میرے فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں یہاں نعت خواہ ہوں، میں وہاں بھی نعت خواہ ہوں گا، میں میدان محشر میں بھی نعت خواہ ہوں گا، اور میں کہوں گا کہ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، وہ آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے کھریں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے، اور حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ شان سے، ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، اور انہی کے پیچھے نبی پاک کے قدموں میں حاضر ہوں گے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سائے میں جنت میں جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔